بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اور سمندر کے جس طرح ساحل پر وہ سفر کر رہے تھے تو وہاں ان کے نشانات، اس جگہ پر نشان بھی زیادہ لگتے ہیں، اسی نشانات کو دیکھتے دیکھتے وہ پھر واپس آ گئے۔ فوجدا، پس پایا انہوں نے، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس جگہ وہ چٹان پر سوئے تھے، لیٹے تھے، اور وہاں پر اس وقت وہ بندہ نہ ملا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام تھک گئے کس لیے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بتلایا کہ صرف سکون چاہنا ہے اور پھر تعلیم بھی حاصل کرنی تو پھر نہیں ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان کو تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر تعلیم ملتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ، دی تھی ہم نے اس کو، رحمتن، رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمنا، اور تعلیم دی تھی ہم نے اس کو، من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے رحمت بھی دی تھی، اور اپنی طرف سے ایک علم بھی عطا کیا تھا۔ اور ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اس علم کا ایک حصہ، 1% بھی نہیں تھا، اس علم کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اپنی طرف سے اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم نے علم عطا کیا تھا۔ اور یہ کون تھے؟ بعض روایات میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، اور بعض میں ہے کہ وہ انسان تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں لمبی عمر دی تھی، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بہرحال اللہ بہتر ہی جانتے ہیں کہ وہ کون تھے، اللہ نے یہاں پر وضاحت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ہی ایک بندے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے، بندے ہی تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں۔ قالا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے اس کہا، لہو، اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل، کیا، اتبعک، میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کی، میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی، اس بات پر، ان تعلمنی، یہ اصل میں تعلمنی تھا، آپ تعلیم دیں مجھے، کیا میں اس آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی پیروی کروں، آپ کی بات مانوں، تو آپ مجھے تعلیم سکھائیں گے، مما، اس میں سے، علمتا، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، ایسا علم جو آپ کا اپنا نہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس علم میں سے مجھے بھی آپ سکھائیں گے، رشدا، بھلائی، میں وہ بھلائی سیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے آؤں۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف بھی پہلے کرایا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، تو وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے چادر لے کر، تو اٹھے تو انہوں نے کہا یہاں پر کس نے سلام کہا؟ تو کہنے لگے کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ پھر یہ کہا کہ مجھے علم سکھائیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ قالا، تو انہوں نے کہا، انک، بے شک تو، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تو استطاعت رکھے گا، ہرگز نہیں ہے تیرے پاس طاقت، معی، میرے ساتھ رہنے کی، صبرا، صبر کے ساتھ، تو میرے ساتھ رہے گا تو صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا بھی ضروری ہے، تھکاوٹ اٹھانا بھی ضروری ہے، اور صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس واقعے میں یہی ہمارے لیے سبق ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تھکاوٹ بھی اٹھانی پڑتی ہے اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کے پاس علم آتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہنے کی اور صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ علم تھا جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور جب علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تو ان کو ساتھ لے کر جاتے تو وہ کیسے صبر کرتے؟ وہ تو بول پڑتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا، وَكَيْفَ، اور کیسے، تصبر، تو صبر کر سکے گا، علی، اس بات پر، ما لم، جو نہیں، تحط، تو نے احاطہ کیا، بھی، اس کا، خبرا، علم کے لحاظ سے، خبر رکھنے کے لحاظ سے، کہ جس چیز کی تجھے خبر ہی نہیں تو اس کا کیسے اس علم پر تو صبر کر سکے گا، تو خاموش نہیں رہے گا۔ اور قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدونی، ان قریب تو پائے گا مجھے، سین کا معنی ان قریب، اور وجدہ، یجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، اور تا کا معنی تو، ان قریب تو پائے گا، نی، مجھے، ان، اگر، شاء اللہ، چاہا اللہ نے، صابرن، صبر کرنے والا،
اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں ضرور صبر کروں گا، ولا اور نہیں اعصی میں نافرمانی کروں گا اللہ کا آپ کی امرا کسی حکم میں، آپ جو بھی مجھے امر دیں گے، حکم دیں گے، آپ کے کسی بھی حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ساتھ رکھیں اور مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ قالا تو انہوں نے کہا فَإِن پس اگر اتبعتنی تو پیروی کرے گا میری، اگر واقعی آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صبر بھی کریں گے اور میرے پاس رہنا بھی ہے، تو پھر شرائط ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے استاد شرط بھی لگا سکتا ہے کہ میرے پاس رہنا اور پڑھنا ہے تو یہ شرائط ہوں گے۔ تو انہوں نے شرائط لگائیں، کہنے لگے یہ شرط ہے میری، اس شرط کو اگر آپ مانیں گے تو میرے ساتھ رہیں گے، اور اگر اس شرط کو نہیں مانیں گے تو پھر میرے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے میری، فلا تو پس نہ تسألنی تو سوال کر مجھ سے، پھر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا ہے تو میں جو بھی کام کروں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ عن شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی کروں نا، آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں خود بیان کر دوں، یہاں تک کہ میں کسی چیز کے بارے میں آپ کو خود بتا دوں، علم دے دوں، تو وہی علم حاصل کرنا ہے آپ نے، ورنہ آپ نے مجھ سے پہلے سوال نہیں کرنا۔ من ہو اس سے ذکر کرنا، میں کوئی چیز آپ کو خود ذکر کروں تو وہی آپ نے جو ہے نا علم لے لینا ہے، ورنہ خود سے آپ نے سوال نہیں کرنا، یہ شرط ہے۔ تو یہ شرط انہوں نے لگائی اور پھر چلے آگے اگلے رکوع میں وہ 3-4 واقعات ہیں کہ انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام اس پر پھر بول پڑے، اور پھر 3-4 موقعوں کے بعد جدا ہو گئے۔ تو یہ واقعہ اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے لیے جو ہے وہ صبر بھی ہے، علم کے لیے تھکاوٹ بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور استاد اور شاگرد کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں جو آداب اس واقعے میں ہیں اور آگے بھی کل کے سبق میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔